اور دیکھو آج ایران نے کیا کر دیا، ایسا تو کبھی انڈیا نے بھی نہیں کیا۔ او بھائی، انڈیا نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا جو ایران نے کیا پاکستان کے اندر، اس نے بمباری کر دی، میزائل مار دیا۔ لیکن لبیک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی افسوسناک خبر سننے کو ملی ہے، ایران کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں کے اوپر ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 بچوں کی شہادت کی خبر مل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو اس حملے کی میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، جمہوری ملک ہے، آزاد ملک ہے، اور اس کی سرحدوں کی محافظ ایک آزاد فوج یہاں پر موجود ہے جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ لہٰذا ہر طرح کا حملہ جو ہماری خود مختاری کو چیلنج کرتا ہو، پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی سنی ہے تو وہ ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ ہوگا یا کسی اور جگہ پہ ہوگا، اور اگر بات ایران کی ہوگی تو کوئی شیعہ پاکستان کے اندر رہنے والا وہ ہر سطح کے اوپر وہ ایران کے ساتھ ہوگا۔ یہ پاکستانیت کی بات ہے، ہم بطور پاکستانی اور مسلمان ہونے کے اپنے وطن کے ساتھ۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو تکفیری ہیں، جو بندر ہیں، بنو امیہ کے بندر، وہ ناچنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہمارے ہاں مداری آپ نے دیکھے ہیں نا، مداری ڈگڈگی بجاتا ہے اور بندر ناچنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح کے یہاں پر بنو امیہ کے بندر، وہ تکفیری، او ایران نے یہ کر دیا، ایران نے یہ کر دیا، پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملہ کر دیا، پاکستان پر حملہ ہو گیا، تباہی ہو گئی ہے، اب تو بس ایران کو تباہ برباد کر دیں گے، اب تو ہم نے اس کے اوپر گولی مار دینا ہے۔ یہ جو تکفیری ہے، یہ ہمیشہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 85 سے لے کر آج تک، 80 کے زمانے سے، جب رشیا کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، رشیا کے خلاف افغانستان میں گئے تھے یہ لوگ، اس زمانے سے یہ پاکستان کے اندر یہ کام انہوں نے شروع کیا۔ وہ ایران کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، ایران ہمیشہ ہمارا دشمن ہے۔ اور دیکھو آج ایران نے کیا کر دیا، ایسا تو کبھی انڈیا نے بھی نہیں کیا۔ او بھائی، انڈیا نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا جو ایران نے کیا پاکستان کے اندر، اس نے بمباری کر دی، میزائل مار دیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے تکفیریوں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے موقع کے اوپر جس طرح 2 بھائیوں کے درمیان میں جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ مل کر دونوں بھائیوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، یا ان کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش ہوتی ہے؟ یہاں پر امریکہ نے ڈرون اٹیک کیے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، یہاں پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ مہاجرین بنے ہیں یہاں پاکستان کے اندر۔ تو اس موقع پر یہ کہاں تھے؟ تب یہ کہاں تھے؟ تب اس کے خلاف، امریکہ کے خلاف یہ ویڈیوز کیوں نہیں بناتے تھے اور جنگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اچھا، امریکہ یہاں پر گھس کر اس نے اسامہ کو یہاں پر وہ لے گیا، مار دیا، یہاں پر لے گیا، آپریشن کیا اس نے باقاعدہ، لیکن امریکہ کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ بات کیا ہے ساری کی ساری؟ بات یہ ہے کہ جہاں پر ایران کا چونکہ تعلق آ گیا نا، ایران یمن میں کیا کر رہا ہے، ایران لبنان میں کیا کر رہا ہے، ایران شام میں کیا کر رہا ہے۔ او بھائی، تم لوگ وہاں پہ شام میں کیا کر رہے تھے جب تمہاری بند لاشیں یہاں پر پاکستان پہنچتی تھی؟ شام تم لوگ کس لیے گئے تھے؟ عراق تم لوگ کس لیے گئے تھے؟ ISIS کے ساتھ مل کر تم وہاں پہ لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے، سب کو پتہ ہے یہ بات۔ اور تم نے کیا کیا افغانستان میں جا؟ کیا ہلیری کلنٹن کا یہ بیان بھول گئے ہو کہ ہم نے ہی یہاں پر مدارس بنائے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اپنی ایک کھیپ تیار کر سکیں؟ تو یہ جو تکفیری ہیں، تکفیریوں کا مسئلہ کیا ہے؟ انہیں پرابلم یہ ہے، انہیں کوئی جہاد کا شوق نہیں ہے، بس انہیں ایران سے مسئلہ، شیعت سے مسئلہ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران شیعت کا نمائندہ ہے۔ دنیا کے لاکھوں لوگ ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم، ضروری نہیں ہے کہ ان کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ ساری بات یہ ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمیں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ اور ایران کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، 65 کی جنگ میں اس نے ہمارا ساتھ دیا، وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ 1-2 غلطیاں ہمیشہ ہوتی ہیں، اور وہاں پر ابھی آپ نے قریب میں دیکھا کہ ایران میں بم دھماکے ہوئے، 200 سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ تو وہاں اس کے جو مطالبات ہیں وہ ہم نے سننے ہیں، مل بیٹھنا ہے اور اس کے اعتراضات کو دور کرنا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں بنتا ہے کہ اس سے ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کا خاتمہ کر لیں۔ ہم نے کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات کا خاتمہ کر لیا؟ کیا امریکی سفیر کو ہم نے یہاں سے بھیج دیا؟ کیا ہم نے بھیجا ہے یہاں سے امریکی سفیر کو؟ اب پاکستان نے اس کے جواب میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے اس کے جواب میں جو کیا ہے، یہ تو بالکل واضح بات ہو گئی کہ آپ نے ہر طرح کی بات چیت کا راستہ بند کر دیا ہے۔
پاکستان نے اپنے سفیر کو وہاں سے بلا لیا اور ایرانی سفیر کو یہاں سے ملک چھوڑنے کا، بدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مسئلہ سلجھے گا نہیں، مسئلہ خراب ہوگا۔ وہاں پر اسرائیل حملہ آور ہے فلسطین کے اوپر، ایسے میں تمام دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں وہاں اندرونی معاملات کے اندر جو خراب ہو رہے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر آپس میں یہ کیوں لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے؟ مسلمان ملکوں کے آپس میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے تھے اور ایسے میں اتحاد نظر آنا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی فساد ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ تو ناکام ہو رہا ہے۔ شیعہ سنی فساد انہوں نے مچانے کی کوشش کی اور شیعہ کافر اور دیواروں کو دوبارہ سے سیاہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ الحمدللہ یہاں کے سنی اور شیعہ علماء کی آپس کی کوششوں کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ اپنایا گیا، یہ طریقہ اپنایا گیا کہ بالکل ڈائریکٹ جا کر ایران کے اندر حملے ہوں اور اس میں تاثر یہ دیا جائے کہ پاکستان اور ایران دونوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے اور یہ آپس میں وہ بغلے بجانے کا اپنے محاورہ سنے اور کبھی دیکھا بھی ہوگا۔ یہ تکفیروں کا وہی کام ہے، بغلے بجا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمیں ہمیشہ مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب وہ جو صحابہ کے درمیان میں آپس میں جنگیں ہوئی تھی، وہ حضرت علی کے خلاف جو نکلے تھے اور پھر وہ جو جنگ ہوئی جنگ جمل، وہ دراصل کچھ شرپسند لوگ تھے کہ جنہوں نے دونوں مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او تکفیریوں، ہمیشہ یہی سبق دیتے رہتے ہو کہ دو مسلمان جب لڑتے ہیں تو تیسرا درمیان میں آ جاتا ہے، وہ تیسرا دونوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ جنگ جمل میں تم ہمیں یہی مثال دیتے ہو، اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت میں یہی کہتے ہو کہ کوئی شرپسند گروہ موجود تھا، صفین میں تم یہی مثال دیتے ہو کہ کوئی شرپسند گروہ موجود تھا۔ لیکن یہاں پر ایران اور پاکستان کے اندر کیا تم عوام کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کوئی تیسرا بندہ ہے کہ جو دو مسلمان بھائیوں کو، ایران اور پاکستان کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، ان دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی شہید ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بم دھماکے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں راہ کا ہاتھ، لیکن وہاں پر ایران کے اندر دھماکے ہوتے ہیں یا ایران کی جانب سے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے یا پاکستان کی جانب سے ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ایران کبھی پاکستان کا دوست رہا ہی نہیں ہے، کبھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمیشہ پاکستان کا دشمن۔ یہ بولی ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ سوشل میڈیا جا کے چیک کر لیں، اس میں تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، انہوں نے تو پہلے جو کام کیا ہے 11 مئی کو، اس کی یہ معذرتیں دیتے ہوئے پھر رہے، اب یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی فوج کو جواب دینا چاہیے۔ سیاست جب درمیان میں آتی ہے تو یقین رکھیے گا یہ جو سیاستدان ہیں یا جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو تکفیری گروہ ہے، کبھی نہ پاکستان کا مخلص ہے نہ اسلام کا مخلص ہے۔ اب ساری ویڈیوز یہی آئیں گی، سب جگہ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہی خبریں چلتی رہیں گی، ایران نے یہ کر دیا، اب ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اب ہمیں تو بس اس کے اوپر ابدالی گرا دینا چاہیے، اس کو غوری گرا دینا چاہیے، ہم نے تو قم کے اوپر مار دینا چاہیے۔ یمن کے لوگ وہ اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہے، فلسطین اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہے، وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، لبنان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، شام کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر ایران پاکستان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بھائی ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ سوچنا چاہیے کہ کون ہے ہمارا دشمن، مشترکہ دشمن، کون یہ کام کر رہا ہے۔ تکفیریت، یاد رکھیے گا یہ جو تکفیری ہیں، یہ تاریخ میں ہمیشہ انہوں نے اغیار کے لیے کام کیا ہے، یہ نہ پاکستان کے مخلص ہیں نہ اسلام کے مخلص ہیں، اور نہ یہ ایران پاکستان کی جنگ میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کا مخلص نہیں۔ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہماری ہر طرح کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسلام انسانیت کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو۔ کیا پاکستان اور ایران کی اس وقت کی اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے، فائدہ کس کو ملے گا؟ کون خوش ہوگا؟ کس کو فائدہ ملے گا؟ کون اس سے خوش ہو جائے گا اور کس کے مفادات کو تحفظ ملے گا؟ واضح بات ہے، آپ نتیجہ نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیشہ ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بینیفیشری کون ہے، لیکن یہاں پر یہ لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ ہمیشہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تاریخ کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کو لڑایا وہ کوئی تیسرا گروہ تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کبھی بھی پاکستان کا مخلص نہیں۔ یہ جو سوچ ہے، نفسیات ہے، ابھی تک یہ لوگ ہمیں جھوٹ بولتے رہے، ایران میں کوئی سنی مسجد نہیں ہے، سنی شیعہ کی جنگیں کرواتے رہے، پاکستان کا امن برباد کرتے رہے، پاکستان کو تباہ برباد کرنے کی کوششیں انہوں نے کی ہے، یہاں پر بھائی کے ساتھ لڑایا ہے، رشتے ختم کیے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، تباہ کیا ہے لوگوں کے گھر۔ نماز پڑھ لی اگر کسی نے جا کر شیعہ امام بارگاہ کے اندر یا سنی مسجد کے اندر جا کے شیعہ نے، تو فتوے لگا دیے انہوں نے۔ دونوں جانب سے تکفیری لوگ موجود جو یہی کام کر رہے ہیں۔
یہاں کی حالات کو خراب کرتے ہیں اور یہاں کے ماحول کو برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اچھل رہے ہیں نا، ایران نے یہ کیا، ایران نے، بھائی امریکہ نے جو ابھی تک کیا تم نے کیا کیا؟ کیا امریکہ تمہارا سگا لگتا ہے؟ کیا امریکہ تمہارا اپنا لگتا ہے جو اس کے خلاف تم جہاد کا اعلان نہیں کرتے؟ اور جب وہ کہتا ہے جہاد ہے تب تم جہاد کرتے ہو؟ تو حل اس کا یہ ہے کہ ایران کی بالکل اس واقعے کی مذمت ہونی چاہیے، ہر سطح کے اوپر ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک سفارتی حل موجود ہے، اس کا ایک سفارتی حل موجود ہے۔ اور وہ طریقہ دیکھیں، ایران، یمن اور سعودی عرب اتنے عرصے 10 سال تک عرب ممالک نے یمن کے اوپر حملہ کیے رکھا، لیکن آج وہ پھر ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب آپس میں پھر ایک دوسرے کے دوست بن رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب نے ایران کے ساتھ جو فلسطین کے معاملات ہیں، اس میں دونوں وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا اور اس میں ایک ساتھ ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ گئے ہیں۔ کیا ایران کے ساتھ ہمارے کشیدہ تعلقات چائنا اس کو گوارا کرے گا؟ کیا یہ گوادر کے اندر جو ہمارا اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے، جو گیم چینجر ہے، کیا یہ اس کے مفاد کے اندر ہے؟ کیا یہاں پر شیعہ سنی اگر ہم سفارتی تعلقات خراب کر لیتے ہیں ایران کے ساتھ تو یہ یہاں کے حالات کے لیے بہتر ہوگا؟ کسی بھی طور پر یہاں کے حالات کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہاں کے حالات کے لیے بہتری اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اس کو اوپن کریں۔ اور ایک بیوقوف سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہا ہے، ایک بیوقوف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو بارڈر کے اوپر ٹریڈ شروع کی ہوئی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ جو سیاسی بندر ہیں، یہ جو سیاسی ہیں، یہ تو ووٹ لینے کے لیے کولن پاول نے کہا تھا، امریکی وزیر خارجہ تھا، کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو ووٹ جو ڈالر کے لیے اپنی ماں تک کا سودا کر لیں۔ اور ان سیاسی لوگوں کی باتوں سے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، ایسا اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ تکفیریوں کان کھول کر سن لو، جب تک ہم ہیں انشاءاللہ ایران پاکستان کبھی بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنے انشاءاللہ عز و جل۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کیے کیا ہوگا؟ کیا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ ایران کے ساتھ تعلقات، انڈیا کے ساتھ تعلقات، ادھر چائنا وہ ہم پر اعتماد نہیں کرے گا۔ کیا ہم نے مریخ میں جا کے رہنا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایلون مسک کے جو ہے ہم رشتہ دار لگتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ چاند پر بھیج دے گا، وہاں پر ہم نے اپنی گھر بنانے؟ تو یہ اسی زمین کے اوپر ہم نے رہنا ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ اور یہ جو بنو امیہ کے بندر ہے، تکفیری بندروں نے جو ناچنا شروع کر دیا ہے، ان کی مداری کو اب چاہیے کہ ڈگڈگی بجانا بند کر دیں۔ یہ جو مداری ڈگڈگی بجا رہا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ان کا مداری کون ہے، کہاں سے یہ ڈگڈگی بجتی ہے اور یہ جو ناچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تحقیق کریں، اور یہ جو تکفیری پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگار پاکستان اور ایران کے درمیان میں جلد از جلد انشاءاللہ عز و جل دعا یہی ہے کہ حالات نارمل ہوں اور ہمیں عقل و فہم، شعور عطا کرے کہ ہم ہر چیز کو بس شیئر کرنے پہ لگ جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حالات کس جانب جائیں گے اور ہمارا مشترکہ دشمن کون ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے، کون ہے جو ہمیں اس طرح ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور جو ہماری سرحدوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔